زندگی کبھی بھی کسی کے لیے آسان نہیں ہوتی۔ ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں کسی نہ کسی حالات سے گزر رہا ہوتا ہے۔ پریشانیاں بھی آتی ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں، نا امیدیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زندگی کو گزارنا سیکھ جاتے ہیں، اور یہی ہماری اچیومنٹ ہوتی ہے، خاص کر کے ایک ہاؤس وائف کی، کیونکہ وہ اتنے اتار چڑھاؤ دیکھتی ہے کہ وہ ہر لحاظ سے ہر معاملات سے گزرنے کی عادی ہو جاتی ہے۔ اتنا کچھ جھیلنے کے بعد اور دیکھنے کے بعد ایک ڈسکوری ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے خود کی، کہ آپ کیا ہو، آپ کیا سوچتے ہو، آپ کیسے انسان ہو۔ جب یہ ڈسکور کر لیتے ہو آپ، تو آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون آ جاتا ہے۔ آپ کو لگنے لگتا ہے کہ میں ہر حالات سے، ہر معاملے سے بآسانی نبٹ سکتی ہوں۔ یہ جو سیلف کانفیڈنس ہے یقین کریں، یہ ہمیں حالات ہی دیتے ہیں۔ زندگی کا کوئی بھی سبق بے معنی نہیں ہوتا، ہر چیز ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا کے جاتی ہے۔ ایک سال گزرتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، اور گزرے ہوئے سال میں ہمارے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، جب ہم اس پہ نظر ڈالتے ہیں تو یقین کریں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے بریو ہیں، کتنا ہم نے بہادری سے ہر چیز کا مقابلہ کیا ہے، اور نئے آنے والے سال کے لیے ہم پر امید ہوتے ہیں کہ آنے والا سال ہماری زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یہ جو گزر گیا ہے سال، ایسا سال میری زندگی میں کبھی نہ آئے، کیونکہ میں مینٹلی طور پہ اتنی ایگزاسٹ ہو چکی تھی اس سال، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، کچھ نہ کچھ ایسا چل رہا تھا کہ بس پتہ ہے کیا، جو آپ کی مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے اس کو آپ کو سٹیبل رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ آپ جب بیمار ہوتے ہو، دوائی لے لیتے ہو تو ٹھیک ہو جاتے ہو، لیکن یہ جو مینٹل ہیلتھ ہے یہ یقین کریں، آپ جب اپنے اوپر کام کرتے ہو، اپنے آپ سے بات کرتے ہو، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کتنی ٹینشن لینی ہے، کس چیز کی ٹینشن لینی ہے اور کس کی نہیں لینی، تو ہی یہ حل ہوتا ہے۔ ادروائز آپ ایک لوپ میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر اس سے نکلنا ناممکن سا لگتا ہے۔ دوسرا، آپ ایموشنلی ویک ہو جاتے ہو، اور ایموشنلی ویک ہونا تو ایسا ہے کہ آپ نے اپنا سب کچھ کسی اور کے ہاتھ میں تھما دیا ہے، آپ اپنی زندگی کا ریموٹ، اپنی زندگی کی ہر چیز آپ کسی اور کے ہاتھ میں دے چکے ہوتے ہو، کہ جیسے ہی وہ بٹن دبائے گا آپ رونے لگ جاؤ گے، ہنسنے لگ جاؤ گے، یا پھر اداس ہو جاؤ گے۔ تو ایموشنلی اسٹرانگ ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوم برڈ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ جناب، آج میرا دل چاہ رہا تھا، آج کیا بلکہ جب سے سردیاں آئی ہیں میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں کہیں باہر جا کے اچھا سا ڈنر کروں، لیکن بھئی یہ ناممکن ہی لگ رہا ہے مجھے ابھی بھی اور آگے آنے والے دنوں میں بھی۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے آج سوچا کہ میں گھر میں ہی جو ہے ایسا کھانا بناتی ہوں کہ وہ والی کمی جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ تو میں نے آج جو ہانڈی بنائی، پھر نان بنائے، اور ساتھ مکھنڈی حلوہ بنایا، یقین کریں بس کھا کے میں ابھی بھی سوچ رہی ہوں تو میرے منہ میں ایسے پانی آ رہا ہے اور ٹیسٹ آ رہا ہے اس کا کہ یار مجھے دوبارہ مل جائے۔ یہ اتنی مزیدار ہانڈی بنی تھی، میں نے اس کا نام رکھا ہے کباب مکھنی ہانڈی۔ اب پتہ نہیں، میں نے کچھ اپنے ہی سٹیپس ڈال کر کے اس کو ایڈ کیا ہے، اور اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ بھی اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرنا۔ اتنی مزیدار بنی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ پھر میں نے نان بھی گھر پر بنائے تھے اور مکھنڈی حلوہ بھی۔ مکھنڈی حلوے کی سب سے بڑی ٹپ تو یہی ہے کہ آپ جو ہے اس کی جتنی ہو سکتے ہیں اتنی اچھی طرح سے بھنائی کریں۔ جتنا آپ اس کو اچھا بھونیں گے حلوے کا ٹیسٹ اتنا ہی اچھا آئے گا۔ اچھا، پہلے میں نے نان کا جو ہے وہ آٹا گوندھ کے رکھ لیا تھا، اور اس کے بعد اب جو ہے یہاں پر میں کباب مکھن ہانڈی کی تیاری کر رہی ہوں۔ تو جناب، میں نے یہاں پر پیاز لیے، لہسن، ادرک، ٹماٹر، ہری مرچ اور کاجو، ان سب کو ڈال کر بوائل کر لیا، اور اس بوائل کیے ہوئے پانی کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے، اسی کے ساتھ آپ نے ان تمام چیزوں کو گرائنڈ کر کے رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد ہلکے سے آئل میں جو ہے میں نے کباب کو فرائی کیا، اور اس کے بعد یہاں پر میں نے ایک شملہ مرچ لے لی تھی بڑے والی، اور ایک جو ہے پیاز لے لی تھی، اس کو بھی میں آئل میں ہلکا سا سوٹے کر لوں گی۔ اچھا، آپ نے اس کو اتنا سوٹے کرنا ہے کہ یہ جو ہے اس کا کرنچ نہ جائے، مطلب یہ
کرنچی کرنچی سی رہے، تاکہ جب آپ اس کو کھائیں نا تو ایک ٹیسٹ آپ کے منہ میں آنا چاہیے، تھوڑی سی کچی سی ویجیٹیبل کا نا، کیونکہ یہ یقین کریں اتنی مزیدار بنتی ہے، آپ بنانا آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اور سردیوں میں تو یقین کریں آپ کا دل چاہے گا کہ آپ ہفتے میں ایک بار اس طرح کی ہانڈی تو بنا ہی لیں، یہ اتنی مزیدار بنی تھی۔ اس کے بعد جو وہ پیسٹ بنا تھا نا، میں نے وہی آئل میں وہ والا پیسٹ ڈال دیا۔ اس کی میں ہلکی سی بھنائی کروں گی، وہ اس لیے کیونکہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اچھی طرح سے پکی ہوئی ہیں، تو مجھے مزید اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں آپ گھر کے کامن سے مسالے ڈالیں، نمک، لال مرچ، ہلدی، بھنا کٹا زیرہ اور دھنیا، بس لال کٹی مرچ بھی میں نے اس میں ایڈ کی تھی، اور اس کو آپ اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اس کو گاڑھا ہونے تک پکائیں۔ اور اس کے بعد اس میں آپ کباب بھی ایڈ کر دیں، اور جو آپ نے ویجیٹیبل رکھی تھی نا سوتے کر کے، وہ بھی ایڈ کر دیں۔ ساتھ میں نے اس میں یہاں پر ٹمیٹو پیوری ڈالی تھی، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نہ ڈالیں، میرے پاس پڑی ہوئی تھی تو میں نے اس لیے ڈال دی۔ اس سے ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں یہ ہانڈی اکثر بناتی رہتی ہوں، اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں۔ اچھا، اس میں نا آپ تھوڑی سی چینی ڈال دینا، تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ تھوڑا اور انہینس ہو جائے۔ یہ میٹھا نہیں ہوگا، لیکن نا بہت مزیدار سا نا اس میں ایک فلیور آئے گا۔ اچھا، اس کا جو سب سے جو مین چیز ہے نا وہ ہے اس کا تڑکا۔ آپ نے جو اس کا تڑکا لگانا ہے نا وہ مکھن کے ساتھ لگانا ہے۔ آپ نے ایک بڑا چمچ بھر کے جو ہے مکھن لینا ہے، اس کے اندر آپ نے زیرہ ایڈ کرنا ہے، سفید زیرہ آپ نے ڈالنا ہے، اور آپ کے پاس اگر لال والی جو مرچ ہوتی ہے نا، اگر آپ کو تیکھا پسند ہے تو ڈالیں، اگر نہیں پسند ہے تو مت ڈالیں، اس سے تھوڑا سا جو مرچی ہے نا وہ تیز ہو جاتی ہے۔ تو بس اس کو آپ ہلکا سا فرائی کریں، اور پھر آپ اس کو کباب کے اندر ڈال کے بگار لگا کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دیں، اور لاسٹ میں جو ہے نا آپ اس کو کوئلے کا جو ہے وہ دھواں دے لیں۔ اتنی مزیدار یہ ہانڈی تیار ہوتی ہے نا، آپ دعوت میں ٹرائی کریں، آپ اپنے گھر والوں کے لیے بنا کر رکھیں، آپ کے بچے بھی خوش، ہسبینڈ نے تو بار بار آپ سے فرمائش کر کے بنوانی ہے، کیونکہ یہ اتنی مزیدار بنتی ہے نا کہ بس آپ کو ٹرائی کرنی ہی پڑے گی۔ یہ میں نے جو آپ سے شروع میں باتیں کی ہیں نا، وہ یقین کریں میرے بالکل دل کی باتیں ہیں وہ، کیونکہ نا پچھلا جو سال گزرا ہے اس میں مجھے ایک چیز سمجھ آئی ہے۔ پہلے بھی شاید مجھے یہ پتہ تھا، لیکن تھوڑی تھوڑی دیر بعد نا یہ چیز دھندلی ہو جاتی ہے، ہم اس کو معنی دینا چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں سب کو ہی خوش رکھنا بہت ضروری ہے، جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کو خوش نہیں رکھ سکتے، ایون آپ اپنے بچوں اور ہسبینڈ کو بھی خوش نہیں رکھ سکتے۔ سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح خوش رکھ سکتے ہو۔ میں نے نا پچھلا ایک سال میں یہی سیکھا ہے کہ میں نے خود کو کیسے سٹیبل رکھنا ہے، میری مینٹل ہیلتھ، میری فزیکل ہیلتھ اور میرے ایموشنز کو میں نے کس طرح کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ اگر یہ چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں تو یقین کریں آپ کی زندگی بالکل برباد ہے، کیونکہ آپ ہمیشہ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ رہو گے ہر طرح سے، کہ کوئی آئے آپ کو تسلی دے، آپ کو جو ہے بیک اپ کرے، اور آپ جو ہے پھر سے ایک نئی موٹیویشن کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں اور اپنی زندگی کو چلانا شروع کر دیں۔ جبکہ کوئی بھی آپ کے ساتھ اتنا سنسیئر نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ کو آ کے ہمیشہ ہی اچھا مشورہ دے۔ لوگ ایسے نہیں ہوتے جیسے ہم انہیں سمجھتے ہیں یا جیسے ہم انہیں دیکھتے ہیں، جبکہ ہم ماں بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، ہمارے ساتھ اور بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ تو آپ ایک عورت ہو اور آپ کے ارد گرد کتنی چیزیں گھوم رہی ہیں نا، وہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا، اور اس میں سے پھر آپ کو کیٹیگرائز کرنا پڑتا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے کیا ہے، اور وہ ہے آپ کا گھر، آپ کے بچے، آپ کے ہسبینڈ اور آپ خود۔ جب آپ کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے نا تو یقین کریں سب سے پہلے لوگوں کو برا لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے آپ میں رہتی ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اچھا، میں نے جب یہ سب سننا شروع کیا پہلے تو میں ہرٹ ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد نا میں نے بالکل یہ ہرٹ ہونا چھوڑ دیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں اپنے لیے ہر وہ چیز کرنا چاہتی ہوں جو میرے لیے صحیح ہوگی، میری مینٹل ہیلتھ کے لیے صحیح ہوگی، کیونکہ اگر میں نے گر جانا ہے نا، میرے بچوں کو آ کے کسی نے نہیں دیکھنا، میرے گھر کو آ کے کسی نے نہیں سنبھالنا، تو کیوں نہ میں صرف اپنے اوپر توجہ دوں۔ کوئی کچھ بھی مجھے سمجھے، مجھے اگر کوئی سیلفش سمجھتا ہے، مجھے خود غرض کہتا ہے تو کہتا رہے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں کیا کر رہی ہوں، اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں کس طرح سے اس
مقام تک پہنچی ہوں کہ میں یہ سمجھ سکوں کہ میں اپنے لیے کتنی امپورٹنٹ ہوں۔ اگر میں خود کو اہمیت نہیں دے رہی اور اپنی ہر چیز کو پیچھے رکھ کے لوگوں کو خوش کرنے میں لگی ہوئی ہوں نا، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ناممکن سی چیز ہے کہ آپ کسی کو بھی خوش کر سکو۔ آپ کو صرف اپنے آپ کو خوش رکھنا چاہیے۔ میں نے 2024 سے یہ سیکھا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا گزرا ہوا سال کیسا گزرا۔ میں امید تو یہی کرتی ہوں کہ آپ سب کا سال جو ہے نا وہ اچھا گزرا ہوگا، لیکن وہی بات کہ سب کی زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہتے ہیں۔ کبھی ہم پیسے سے تنگ ہوتے ہیں، کبھی ہم اپنے ریلیٹیو سے تنگ ہوتے ہیں، کبھی اپنے آپ سے تنگ پڑ جاتے ہیں، کبھی اپنے گھر سے، کچھ نہ کچھ تو چل ہی رہا ہوتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا جو سال ہے نا وہ کیسا گزرا ہے، اور آپ میری باتوں سے کتنا ریلیٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے رکھنا کیا خود غرضی ہے، کیا اپنے آپ کے بارے میں سوچنا سیلفشنس ہے؟ مجھے ایسے نہیں لگتا۔ شکر الحمدللہ کہ میں نے اس بات کو جان لیا ہے کہ سب سے پہلے میں ہوں تو سب کچھ ہے، اگر میں نہیں ہوں نا تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا گھر بکھر جاتا ہے، الٹ پھلٹ ہو جاتا ہے، کوئی آ کے نہیں دیکھتا، مجھے ہی دیکھنا ہے نا۔ تو پھر مجھے اپنے اوپر توجہ دینی ہے، مجھے اپنے مینٹل پیس پہ، فزیکل ہیلتھ پہ اور ایموشنز پہ توجہ دینی ہے، اور اس میں بالکل بھی لاپرواہ نہیں ہونا چاہتی۔ بس جناب، یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ اگر آپ کو ولاگ اچھا لگا ہے اور آپ کوئی ریسیپی ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ٹرائی کرنا اور مجھے اپنا فیڈ بیک دینا، اور مجھے بتانا کہ آج کی جو باتیں ہیں وہ آپ کو کیسی لگی، کیونکہ نا بس میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آج آپ سے نا یہ باتیں شیئر کروں، کیونکہ آپ میری فیملی ہی ہو، اور اگر میں آپ سے اتنا سب کچھ شیئر کر رہی ہوں تو یہ بھی شیئر کر لیتی ہوں کہ اپنا آپ اپنے لیے کتنا ضروری ہے۔ کسی کے ہونے نہ ہونے سے مطلب نہیں ہوتا، آپ کو اپنے ہونے نہ ہونے سے فرق پڑتا ہے۔ تو اب آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔